السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین کرام، اولیاء کرام، ائمہ کرام، علماء کرام پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا صحیح دین ہم تک پہنچا۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی کچھ گھڑیاں مہمان رہ گئی ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو ہمارے پاس اب 1 سال بعد آئے گا، اور پتہ نہیں کہ یہ مہینہ ناراض ہو کے جا رہا ہے ہم سے یا خوش ہو کر جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ میزبان جنہوں نے اس مہمان کی قدر کی، اور بد نصیب اور بد قسمت ہیں وہ جو اس مہمان کی میزبانی نہ کر سکے، اور وہ یہ مہینہ ان سے ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے 2 جمعے گزر چکے، یہ رمضان المبارک کا 3را جمعہ ہے، اور کچھ دن یہ آخری عشرے کے رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ جو دن ہمارے پاس اب باقی ہیں، ان دنوں میں ہم کچھ ایسا کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ ایسے کام ہم سے سرزد ہو جائیں کہ جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہمارا رمضان المبارک کا مقصد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں سب سے اہم یہ 3 کام کرنے والے ہیں۔ پہلا کام کہ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا ہو سکے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر میسر کر دیا۔ یہ اس کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے اور اس سال وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ ان کو حسرت ہوگی کاش ہمیں بھی ایک رمضان اور مل جاتا اور ہم اس میں محنت اور جستجو کر کے جنت حاصل کر لیتے، یا اللہ کی مزید خوشنودی حاصل کر لیتے، اور ہماری نیکیوں کے اندر اگر وہ جنتی ہیں تو تب بھی ان کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہماری نیکیوں میں ایک رمضان اور مل جاتا اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا نیکیوں کے اندر۔
کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر جو آپ کو توفیق ملی اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یعنی آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل ادا کیے، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا، صدقہ اور خیرات کیا، اور اسی طرح سے آپ نے تلاوت، دعائیں، نوافل، جتنا جو نیکی کے کام ہو سکتے تھے شریعت کے مطابق وہ آپ نے کیے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توحید جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اسی کی بدولت یہ جو توحید کی دولت ہمیں میسر ہوئی، اسی کی بدولت ہماری نیکیاں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں گی۔ اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا انسان بنایا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اور آپ کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے طریقے کے مطابق نہیں، قیامت والے دن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس ماہ مبارک کے اندر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سچا اور پکا متبع رسول بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور آپ نے جو بھی عمل کیا اس کو آپ نے پرکھا۔ کس پر پرکھا؟ آپ نے اس بات پر پرکھا کہ کیا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تھا، اور اسی طرح سے آپ نے کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوا۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ شکر کے دن ہیں، یہ شکر کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، اور وہ روزہ بھی میں نے رکھا، اور اس کے اندر جو عمل کیے وہ سنت کے مطابق کیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کیے۔ دیکھیں بہت سارے روزے دار ہیں جو کہ توحید پر قائم نہیں ہیں، بہت سارے روزے دار ہیں جو کہ صبح اور شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ کوئی قبروں پر جا کر سجدے کر رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ کے علاوہ، اور کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ علی مشکل کشا کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی داتا کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اپنا داتا علی حجویری کو مانتا ہے۔ لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا، اور آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو رہے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں۔ اس پر بھی شکر ادا کریں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رکھا ہوا ہے، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں روزے اور ہر عمل رمضان المبارک کا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات پر آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، یہ شکر کے ایام ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات آپ نے جو یہ کام کرنے والے ہیں ان میں ان ایام کے اندر استغفار زیادہ سے زیادہ کریں،
استغفار کو لازمی پکڑیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے عملوں کی کوتاہی اور عملوں میں جو خامیاں رہ گئی ہیں اس پر اللہ رب العزت کے حضور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کے اندر، عام دنوں میں ایک دن کے اندر، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 70 بار اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 100 بار استغفار کرتے تھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ میں تیرے آگے استغفار کرتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تیرے آگے جھکتا ہوں، تجھے مولا داتا دستگیر غوث تجھے ہی مانتا ہوں، مشکل کشا حاجت روا تجھے ہی مانتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا معبود ہے، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کے اقرار کے اندر اللہ تیری توحید کا میں نے یہ اقرار کیا، وعدہ کیا کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تو اس مہینے کے اندر اور ان ایام کے اندر، یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں، استغفار کو زیادہ سے زیادہ لازم پکڑیں۔ اور تیسرا کام وہ ہے توبہ۔ توبہ جتنی ہو سکتی ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے منبر رسول پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آج خلاف معمول آپ نے جب منبر پر آپ سوار ہونے لگے تو آپ نے آمین 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 کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کا کچھ نہ بچے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو اس بد دعا کے اس بد دعا کے بدلے میں نے آمین کہا، پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ بھی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ والدین بہت ہی قیمتی چیز ہیں۔ اس ماہ کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اپنے والدین کی جتنی ہو سکتا ہے خدمت کر لیں، جتنی ہو سکتا ہے خدمت کر لیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، کاش کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی خزاعہ کا ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کیا ہے، میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی، قیامت والے دن میرا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ 4 کام کرتے ہو، یعنی تم نے کلمہ شہادت کی گواہی دی، تم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو،
تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو قیامت والے دن تمہارا ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان 2 انگلیوں کو ایسے بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا کہ دیکھو جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح سے تم قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہوگے۔ لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شرط لگا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیکن ساتھی یہ بات یاد رکھنا، ما لم یعق والدیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اگر وہ والدین کا نافرمان ہوا تو پھر اس کی نہ کلمہ شہادت کی گواہی قبول ہے، نہ اس کی 5 وقت کی نماز قبول ہے، نہ اس کے مال کی زکوٰۃ قبول ہے، اور نہ ہی رمضان المبارک کے روزے قبول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کو قیمتی بنائیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کو قیمتی بنائیں، اور ان کو قیمتی بنانے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کن کن باتوں پر ادا کرنا ہے وہ آپ کی توجہ اس طرف میں نے مبذول کروائی کہ آپ نے اس بات پر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ شکر کس بات پر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہر عمل کو کرنے کا مجاز ہمیں بنا دیا، اور ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ شکر کس بات پر ادا کرنا ہے؟ اسی بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں والدین کا فرما بردار بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک آخری بات جو ان ایام کے اندر، وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ ان ایام کے اندر اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ اگر آپ کا اخلاق درست نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، جتنی عبادت کر لیں، آپ کے نوافل، آپ کی نمازیں، آپ کا تہجد، آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کے عمرے، حج، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وقت منظور اور قبول ہوں گے کہ جب آپ کے اخلاق درست ہوں گے۔ ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی زبان اچھی نہیں، زبان تیز ہے، جس کے اخلاق سے اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے محلے والے، اس کے گھر والے، اس کی اولاد پریشان ہے، تو یاد رکھیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ ہمارا صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی اثنا کے اندر ابو جہل آتا ہے، اور ابو جہل ایک پتھر اٹھا کر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حالت آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی دیکھ رہی ہے، اور
جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آتے ہیں تو ان کی لونڈی ان کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے کہ اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اور تم اگر آج تمہارا بھائی عبداللہ زندہ ہوتا تو محمد کے ساتھ ایسا ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے جسم کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، فوراً سے اپنی تیر اور کمان پکڑتے ہیں، ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر ابو جہل کو کہتے ہیں اوے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کا سر پھاڑا ہے؟ اور ابو جہل کے سر کے اوپر کمان مارتے ہیں، کمان مار کر اس کا سر پھاڑ دیتے ہیں اور اس کو لہو لہان کر کے اپنے بھتیجے کے پاس آتے ہیں کہ اے محمد میں تمہارا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی امیر حمزہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا تم جو میرا بدلہ لے کر آ گئے ہو مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کس طرح خوش ہوں گے؟ کہا کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام اس وقت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بدلے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آج آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر آج کوئی ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طرح کرے اور ہم بدلہ لیے بغیر رہتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قاتل ہبار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ کہ جس نے نیزہ مار کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، زخمی کیا، اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ قتل ہو گئی، تو ہبار جب میرے نبی کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام اس وقت اسے عام معافی کا اس کے لیے اعلان کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج بیٹیوں والے اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، اگر کوئی آپ کی بیٹی کو مار جائے کیا آپ اس کو چھوڑیں گے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق اور آپ کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، جہاں آپ اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافیاں مانگ رہے ہیں، وہاں آپ جن جن سے ناراض ہیں ان کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔